پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں، کوئی انسان نیچا۔ خلافت اصلاً کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کا نام خلافت ہے۔ حاکمیت اللہ کے لیے، خلافت انسان کے لیے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ جو انسان حاکمیت کا مدعی ہو جائے وہ گویا کہ باغی ہے اور وہ خلافت کے حق سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ عملاً یہ خلافت ہوگی خلافت مسلمین کی، کہ جو اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرے۔ پھر جیسا کہ بات سامنے آ گئی، جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا، اس خلافت کی تنفیذ اس طور سے ہوتی تھی کہ نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا اپنی ذات میں۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ جب یہ نبوت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اب یہ اجتماعی خلافت ہو گئی۔ اب امت مسلمہ کی اجتماعی خلافت ہے، اور یہ کہ پھر اس کی تاریخ یہ ہے کہ صحیح خلافت کا نظام جو ہے خلافت راشدہ کے دوران قائم رہا۔ پھر ہمارے ہاں کچھ ملغوبہ ہو گیا، جس میں کچھ اللہ کے قوانین بھی یقیناً جو ہے وہ نافذ رہے، چاہے بنو امیہ کی حکومت تھی یا بنو عباس کی تھی، لیکن پورا خلافت علی منہاج النبوت کا نظام برقرار نہیں رہا۔ اسے ملوکیت سے تعبیر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن یہ کہ اس دنیا کے خاتمے سے قبل کل روئے ارضی پر وہ نظام خلافت دوبارہ قائم ہو کر رہے گا، جس کی کہ قرآن مجید میں بھی جس کی طرف اشارے ہیں صغرا کبرا کی شکل میں، اور احادیث نبویہ میں اس کی صریح پیشن گوئیاں ہیں۔ اس سے پہلے انفرادی خلافت ہے۔ اس انفرادی خلافت کے تقاضے کیا ہیں؟ ہر مسلمان کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے۔ جب اجتماعی خلافت ہو گئی تو جیسے کہ جمہوریت کا موجودہ اصول ہے ہر شہری حاکم ہے، حاکمیت میں اس کا حصہ ہے، پاپولر سوورنٹی، اسی طرح اجتماعی خلافت میں ہر مسلمان کو بھی ایک خلافت حاصل ہے۔ اس خلافت کا ایک حصہ وہ منتقل کرتا ہے اجتماعی نظام کے انتظام کو چلانے کے لیے، لیکن پھر بھی اس کا ایک حصہ اس کی اپنی ذات میں باقی رہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک جسم دیا ہے، اس کو ہاتھ پاؤں دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دماغ دیا ہے، زبان دی ہے۔ یہ سارا وجود اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ پھر اسے اولاد دی ہے، کوئی مال و اسباب دیا ہے، کوئی جائیداد دی ہے، وسائل و ذرائع دی، یہ سب چیزیں اللہ کی امانت ہیں۔ اپنی ذات میں اللہ کا حاکم، اللہ کا خلیفہ بننے کے معنی یہ ہوں گے کہ میں سب سے پہلے اپنے وجود پر اللہ کی حاکمیت قائم کروں، تو گویا کہ میں اپنے وجود میں اللہ کا خلیفہ ہو گیا۔ میں اپنے ہاتھ سے کوئی کام ایسا نہ لوں کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میں اپنے ان پاؤں سے کسی ایسے راستے پر نہ چلوں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میں اپنی آنکھ کا استعمال اس طور سے نہ کروں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میں اپنی زبان کا استعمال اس طور سے نہ کروں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ گویا کہ اپنے پورے وجود کو اللہ کی حاکمیت کے سانچے میں ڈھال دینا اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو اپنی ذات پر نافذ کر دینا، یہ گویا کہ خلافت کا نقطۂ آغاز ہے کہ میں نے اپنی ذات میں اللہ کی خلافت کو قائم کر دیا، نافذ کر دیا۔ اب اس کے اندر ایک پہلو ہے جو کہ بہت غور طلب ہے۔ شریعت کے اور اللہ کے احکام ایک تو وہ ہے کہ جو کسی بھی حالت میں انسان اس پر عمل کر سکتا ہے۔ انگریز کی حکومت تھی، نماز ہم پڑھ سکتے تھے، روزہ ہم رکھ سکتے تھے، کوئی پابندی نہیں تھی۔ چاہے وہ نہ صرف یہ کہ غیر اسلامی حکومت تھی بلکہ غیر مسلموں کی حکومت تھی اور ان کی حاکمیت تھی، لیکن انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہر ایک کے لیے لازم ہے شراب پیے۔ نہیں، اگر کوئی شخص شراب نہیں پینا چاہتا تھا تو اس کے اوپر کوئی لزوم نہیں تھا، کوئی جبر نہیں تھا کہ شراب پیے۔ اگر کوئی شخص چاہتا تھا وہ سور کھا لیتا تھا، لیکن اگر کسی نے نہیں کھانا تھا تو ظاہر بات ہے کہ وہ قانونی جبر نہیں تھا۔ تو ایک تو یہ ہے، لیکن جب تک نظام اجتماعی نہ ہو تمام احکام پر عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو اجتماعی زندگی سے متعلق احکام ہیں اس کے اوپر ایک فرد تو عمل نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے چور کے ہاتھ کاٹو فاقطعوا ایدیہما، تو ایک فرد تو نہیں کر سکتا جب تک کہ نظام نہ بدلے۔ اس سود حرام ہے چھوڑ دو، اب میں یہی کر سکتا ہوں کہ براہ راست جو بھی سود کا لین دین ہے وہ میں نہ کروں، لیکن پورا نظام سود پر چل رہا ہے،
جیسا کہ حضور نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دخان جیسے ہوتا دھواں، اگر فضا میں دھواں ہوگا آپ سانس لیں گے تو دھواں اندر جائے گا، اور سانس تو آپ کو لینا ہی لینا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر تو آپ مر جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ غذا لینے پر مجبور ہیں، ورنہ آپ کی موت واقع ہو جائے گی۔ جب نظام سودی ہے تو گندم کے ہر دانے میں سود شامل ہے، جو سانس ہم لے رہے ہیں اس میں سود اندر جا رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے اس میں تو میرا اختیار نہیں ہے، لہذا ایک غیر اسلامی نظام کے تحت رہتے ہوئے ایک انسان اللہ کا خلیفہ بن سکتا ہے بہت محدود حصے میں اپنی زندگی کے، کہ جہاں تک کہ اس کے لیے امکان ہے نماز پڑھے، روزہ رکھے، شراب نہ پیے، سور نہ کھائے، اور جو بھی احکام شریعت کے اوپر عمل کرے۔ اگر ان پر ہی وہ عمل نہیں کرتا تو پھر تو جھوٹا ہے، پھر تو اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، پھر تو اس نے اللہ تعالیٰ کی خلافت کا سرے سے کوئی حق ادا کیا ہی نہیں۔ لیکن یہ کہ وہ ان تمام احکام پر بھی عمل کر لے تب بھی ادھوری ہوگی خلافت، اس لیے کہ اجتماعی نظام میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، ہم اس نظام کے اندر ہیں، بندھے ہوئے ہیں۔ وہ نظام جو ہے غیر اسلامی ہے تو گویا کہ ہماری وہ خلافت جو ہے نامکمل خلافت ہوگی، اور اس میں ہمارے اندر جو سود جا رہا ہے، اندر غلاظت جا رہی ہے، میرے اپنے وجود میں سود جا رہا ہے، چاہے سانس کے ذریعے سے، چاہے گندم کے دانے کے ذریعے سے۔ تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے، وقت ہے، توانائی ہے، صحت ہے، صلاحیتیں ہیں، مالی اسباب و وسائل ہیں، اولاد ہے، جو بھی اللہ نے دیا ہے، اب اس کو کھپا دو، لگا دو اس کام میں کہ وہ اجتماعی نظام قائم ہو جائے جس میں کہ پورا کا پورا دین نافذ ہو جائے، تاکہ پھر خلافت کا پورا نظام دنیا میں قائم ہو جائے۔ اس جد و جہد میں وہ مال خرچ کرے گا، جان کھپائے گا، وقت لگائے گا، محنت کرے گا، مشقت جھیلے گا، ایثار کرے گا، قربانی دے گا، یہ تمام چیزیں کفارہ بن جائیں گی، یہ بدل بن جائیں گی اس چیز کا کہ ایک باطل نظام کے تحت زندگی گزار رہا ہے، تو اس کی جو خلافت ہے شخصی ذاتی خلافت وہ بھی نامکمل ہے، جب تک کہ پورا اجتماعی نظام جو ہے وہ خلافت کے اصول پر استوار نہ ہو جائے۔